الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ ملک صاحب اگر سادہ سا ہو جائے بالکل نا، ایکو ڈلے بیس سب کچھ بند ہو جائے، بند ہے، آواز بے شک تھوڑی سی کم کر لیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے۔ تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف، اس کو تقوی کہا گیا ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ رومی فرماتے دل بدستاور کے حج اکبرست، از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست۔ رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، فرمایا یہ بڑا حج ہے۔ دل کنٹرول میں ہو تو اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں، میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سانب، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو دوست تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا مسافر بنے۔ بعض نے لکھا کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے۔ عرض کیا گیا کہ گناہ کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے جو کھٹکے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تقوی کیا ہے کہ دل گناہوں سے نفرت کرے۔ حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میاں صاحب فرماتے نا، پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو دوست اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ عبادت وہ سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ عمل کر کے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، اس نے مرنے سے پہلے معذرت کی، ہاتھ جوڑے کہ یا اللہ اب دوبارہ گناہ
نہیں کروں گا، اور یہ دوست اللہ کا وعدہ بھی ہے، میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی عادت ہے دوست، جب کوئی معذرت چاہتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ ایک جوان 20 سال عبادت کرتا ہے اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا جاتا ہے۔ 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا اور رو کے کہتا ہے کہ اللہ اگر میں واپس آ جاؤں تو کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ ہاتف سے آواز آئی، تو نے 20 سال عبادت کی، میں نے قبول کی، پھر 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، مجھے ناراض کیا، میرے حکموں کو توڑا، میں نے تیرا انتظار کیا، آج آ گیا ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ لیکن یہ مرنے سے پہلے بھائی سانسیں ٹوٹ جائیں تو پھر پچھتاوا فائدہ نہیں دے گا۔ وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن تو کافر بھی کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ بھائی جان اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے گی، زندگی ہی زندگی ہوگی، اچھے عمل کی جزا ہے، جنت کی بہاریں ہیں، رب کا دیدار ہے، اور اگر یوں ہی غفلت والی زندگی نافرمانی والی زندگی گزری تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ جوان جو راہ دین سے بھٹکا تھا، دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، گناہوں سے نفرت پیدا ہوئی، برے دوست چھوڑ دیے، ایسی مجالس میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، اب دل کی شوق اور طرح کے ہونے لگے، دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک شخص کے قدموں میں گزارا ہوں۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے ویڈو لگے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چنکاں پین ہزاراں، صحبت سالے ترا سالے کناد، صحبت تالے ترا تالے کناد۔ رومی کہتے اچھی صحبت اچھا، بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ یہ اسے شوق کھینچ کے ایک اللہ والے کے قدموں میں لے جاتا ہے۔ بالکل اس کی بستی کے قریب ایک پہاڑ کے دامن میں اللہ والا رہتا تھا، اور اس کی زندگی کا ورد وظیفہ ایک ہی تھا، اور وہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ اطراف میں اس کی شہرت اچھی تھی، جی چاہا کہ اس کے پاس چلا جاؤں، اس کے پاس چلا گیا، ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہیں کہ بھٹکا بھی ہوں الجھا بھی ہوں، کوئی معقول آدمی نہیں، زندگی کی تلخیاں میرے ساتھ ہیں، لیکن آج آ گیا ہوں معذرت کر کے، برے دوست چھوڑ دیے، بری مجالس چھوڑ دی، اب آرزو ہے کہ چند دن اگر ہو سکے تو مجھے اپنی رفاقت میں قبول کر لو۔ بندہ تو ٹھیک نہیں لیکن معافی مانگ کے آیا ہوں، رب کا وعدہ بھی ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا در بند نہیں ہوا، لیکن آ گیا ہوں تو چند دن اپنے ساتھ بٹھا لے۔ نیکوکار تھا وہ شب زندہ دار، لیکن اس سے بھول ہو گئی، اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا اور نفرت سی پیدا ہوئی، دھکا دیا، کہتا پلٹ جا کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے، قدم لرزنے لگے، من کی دنیا میں ڈوب گیا۔ مالک سے کہتے اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرح وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ بھائی جان ڈرتے رہنے کا نام ہے۔ میری دادی اماں کہتی تھی کرو تو پھر بھی ڈرو، نہ کرو تو پھر بھی ڈرو۔ تقویٰ یہ ہے بھائی عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر نماز پڑھ کے بے نمازی کو تانے دیں، چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کر کے لوگوں کو کنجوس کہیں تو اللہ کو یہ رویے پسند ہے؟ اللہ تو ایسی سخاوت منہ پہ مارے گا۔ ہاں قیامت کے دن رسوائی کا سامنا ہوگا۔ عمل کر کے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ آپ اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، کتنے بڑے بڑے قد ہیں یار، اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں۔ میں ایک شخص کو اکثر بیان کرتا ہوں، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا،
لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ بھائی جان اتنا عظیم ہے، حضور فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ آقا مال مانگو تو مال دوں گا، جان مانگو تو لو جان میری، نہیں جو نکلے زبان میری، کٹا کے رکھ دو زبان میری۔ یہ جذبے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ گھر بار کا مال حضور کے قدموں میں ڈیر کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے تو میرے نبی فرماتے ہیں جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے، آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے۔ اتنا بڑا نام ہے بھائی، اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق و روزیست او را شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو۔ اس ذرے نے کسی کو ابو ذر بنایا، کسی کو ذوالنورین بنایا، وہ یہ ذرہ آفتاب بناتا ہے۔ کہا اللہ سے مانگنا ہے نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا نام ہے بھائی، ذرا تقویٰ دیکھیے۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا، تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا، لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں استقبال ہوتا ہے۔ جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لے۔ آقا فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا۔ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے بھائی، عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے۔ کبھی بچوں کو جمع کرتے اور فرماتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ کے بیٹے کی گود میں آپ کا سر تھا اور فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ تو فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا۔ بھائی جان کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار، اللہ سے کس قدر ڈرتے ہیں۔ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا، مجھے اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، اوگنہار کی تھی۔ اور بھائی کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا کہ یہ جرم یاد آئے تو رونے لگا۔ سعدی کہتے گدھا اگر عاجزی کرے عاجزی نہیں ہوتی، اس کی تو عادت ہوتی ہے۔ میرے جیسا جا کے کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو زار و قطار رو رہا ہے اور اپنے مالک سے یہ بار بار کہتے اللہ اندھا اٹھانا شرمندہ نہ کرنا، جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ عام بندہ نہیں تھا بلکہ وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے دوست جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے ارشاد فرمائے ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ یہ خطاب آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے۔ میری زندگی کے تقریباً 37 سال بیت گئے، آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 گزر گئے۔ ضمیر کی عدالت آپ بھی لگا لو میں بھی لگا لیتا ہوں، مانانم کے مندانم اچھی طرح جانتا ہوں یہاں کیسا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے، میں بخوب یہ خود کو جانتا ہوں۔ ہم سے تقاضا ہے دوست کہ آنے والے کل کے لیے
آگے کیا بھیجا ہے، عمل کی بات ہے۔ دنیا کا مستقبل روشن نہ ہو اس کے لیے محنت ضرور ہے۔ ہم رات کے مسافر ہیں، رات 2 3 4 بجے کبھی کسی بڑے شہر سے گزرے تو فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے نا، یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں۔ یہ مرید کا امیر ترین شخص بننے کا خواب رکھتا ہے۔ دنیا ہے نا، دنیا بنانے کے لیے 18 20 گھنٹے ہم نے کام کیے، آخرت کے لیے کتنی محنت کی؟ سوال ہے دوست، یہاں دنیا بنانے کے لیے، دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے لیے کتنی محنت، اور اس محنت پہ ہم باقاعدہ فخر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ اور اللہ کی عادت ہے بھائی، محنت کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ آپ نے جس میدان میں محنت کی آپ کو صلہ ملا، آج آپ کروڑوں نہیں ارب پتی بن گئے، دولت تو ملی، اس میدان میں تو محنت کی، آخرت کے لیے کیا محنت کی؟ تو اگر آخرت کے معاملے میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بے نیاز دیکھتے ہیں۔ آخرت کے معاملے بھائی بڑے ڈرے ہیں۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ بنے گی قبر، اور اگر کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنے گی۔ القبر بیت الدیان، قبر کیڑوں کا گھر ہے دوست۔ اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو وہ ڈنگ مارے، اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا، کیونکہ عمل سے بنتی ہے دوست جنت بھی عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال ساتھ ہوں گے تو نجات ہوگی، اور اگر ان ناتواں کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہوا تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہم سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 30 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہتے میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ پہلے نے کمر توڑ دی، دوسرے سے کہا بتا تو کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹے گی میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا۔ ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا تجھے غسل دوں گا، پھر چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، 2 لمحوں کے لیے رک جائیے گا، بات لے کے جائیے گا۔ مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے چاندی کا چھلا کھینچ لیتے ہیں، ہاتھ سے جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں۔ قبر میں اتار کے واپس آئے تو پہلا کام بچوں نے کیا کیا؟ باپ کی چارپائی اور اس کے کپڑے صدقہ کیے۔ کیوں؟ اب ہمیں ڈر لگنے لگا، والد کی چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ آ گھیر لے، باپ کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت نہ ہمیں آ گھیر لے۔ باپ کے کپڑے، باپ کی چارپائی صدقہ کی، لاکھوں کروڑوں باپ چھوڑ کے گیا نا، اس پہ سام بن کے بیٹھ گئے ہو، اسے بھی تو صدقہ کرو۔ اور یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا، لہجہ تلخ ہے لیکن قبول کیجئے گا، یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ بات تو بڑے فخر سے ہم کرتے ہیں، 7 پشتہ بھی بیٹھ کے کھان تے ختم نہ ہوئے، یہ بات تو بڑے فخر سے ہم کرتے ہیں کہ اولاد یاد کرے گی، خاک یاد کرتی ہے۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا میرے پاس، پچھلے دنوں ہمارے مرکز میں ایک بوڑھا آیا، 40 سال پردیس کے دھکے کھا کے آیا، بچوں کے لیے بہت کچھ بنایا، سب کچھ اجاڑ دیا گیا، جو بچا کچا تھا اب وہ پریشان ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ اس کا بھی مطالبہ اولاد کر رہی ہے، تو جب اس نے تھوڑا سا تردد کیا کہ نہیں دوں گا تو برسرے بازار باپ کے گریبان کو پکڑ کے اس کی داڑھی کھینچ کے منہ پہ تھپڑ مارے اور اس کو بے غیرت تک کہا۔ ہم بعض کا سمجھتے اینا واسطے اینا کماواں گے کہ بعد یہ خاکیات کرتے ہیں، ایک ہفتہ چارپائی پہ گرتے ہیں۔ بھائی اولاد ہمارے پاس آتی، مولوی صاحب دعا کرو اللہ بے نو پردہ دے دے، وہ اس لیے نہیں کہتے باپ اذیت میں ہے، باپ کرا رہا ہے، نا نا نا، وہ اس لیے پریشان ہے کہ اب یہ بوڑھا بول و براز چارپائی پہ کرتا ہے، تعفن بدبو آتی ہے، تو اب وہ اس بدبو سے بچنے کے منہ پہ کپڑا بھی رکھتے ہیں اور دعا مانگتے کہ اللہ ہماری اس بوڑھے سے جان چھڑا دے۔ اور ہم فخر سے کہتے اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ بعد میں یاد کریں گے۔ خاک یاد کرتے ہیں؟ نہیں یاد کرتے بھائی، نہیں یاد کرتے۔ یہ ہاتھ سے چاندی کا چھلا بھی کھینچتے، پیسہ بھی نکالتے ہیں۔ یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ انتہائی معذرت سے اولاد نے ہمیں دوڑتے دیکھا نا، اس میدان میں پیسہ کماتے دیکھا، آ کے پیسے گنتے بھی دیکھا، گھر میں آ کر بھی ہم غیر حاضر رہے، پیسے کی دوڑ اور حساب کتاب میں لگے رہے، پھر سو گئے، صبح اٹھے تو پھر بھاگ اور دوڑ لگا دی۔ اولاد نے اس میدان میں دیکھا تو پیسہ تو جیب میں ڈالا، لیکن اب ہمارے مرنے کی دعائیں مانگنے لگے۔
اور بھائی جان جہاں دولت دیتے ہو وہاں ان کو آخرت کا بھی درد دو نا، انہیں آخرت کی بھی بات سناؤ نا، انہیں عمل کی راہوں کا بھی مسافر بناؤ نا۔ جب ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ بچے بے مہار ہوں گے، کسی کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، نافرمان بنیں گے، بات لمبی ہو جائے گی، بات کو پھر اپنی جگہ پہ لے آتا ہوں۔ تو کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے اس نے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، بے وفا نہیں، میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا۔ دوست وہی ہوتے ہیں دوست جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں، مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے۔ میرے کریم آقا فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ میرے نبی فرماتے پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا۔ بھائی جان جب تک سانسوں کا شور، یہ ڈور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جاتا ہے۔ مسلم کے لفظ آقا فرماتے ہیں ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا، ضائع کیا، پہنا، بوسیدہ کیا، صدقہ کیا، آگے بھیجا، باقی تو فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ غالباً غوث اعظم فرماتے ہو نکمے کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، بچے جائیداد پہ جھگڑے کر رہے ہیں، باپ کو من مٹی کے نیچے چھوڑ کے آئے، خود اے سی والے کمرے میں ہوتے ہیں اور مدارس حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ میرا سوال ہے کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں، میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، ایسا نہیں کہ اجر نہیں ہے، ضرور ہے، لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے۔ بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھتا تو وہاں ٹھنڈ زیادہ پہنچتی، لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ کو بٹھایا، اور یہ سال بعد ہمارے ہاں رواج ہے ہم اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، مسنون ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو اصال ثواب ہم کرتے ہیں کل 10واں 40واں یہ رہتی نمبر ہے۔ سال بعد ہم نے سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے، سعادت مند ہر جمعہ کو، بد نصیب سال میں ایک بار۔ سوال ہے دوست مجھے بتائیے گا کہ سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں، مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی، کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے، یہ مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے۔ سال بعد نلائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں، بسیار کوشش کے باوجود جب ماں باپ کی قبریں نہیں نہ ملتی تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی، او پتر ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی، یہاں میری ماں کی قبر تھی، وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا۔ میاں صاحب فرماتے جان دیواری ڈراؤنا بنیا، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جن نہ لئی تو پاپ کمائے، کتھے نہیں تیرے کر دو۔ یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا آقا فرماتے وہ اس کی دولت تھی، جو چند قدم ساتھ چلے مٹی ڈال کے آگے، فرمایا وہ ملنے والے تھے، عزا و اقربا تھے۔ اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ اترا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا۔ دوستو عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہیں، اعمال میں کوتاہی ہوئی تو ہمیں پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑاؤ، جنہوں نے عمل والی، تقوی و عبادت والی زندگی گزاری، ان لوگوں کے نام، ان لوگوں کے پیغام، ان لوگوں کے تذکرے آج بھی باقی ہیں۔ میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منکرہ جاتا ہوں، ریگستانی علاقہ ہے، مجھے جب پہلی دفعہ وہاں حاضری کا شرف ملا، مرشد آباد کے نام سے آستانہ ہے، تو وہاں کی حالت یہ تھی کہ میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا کسیلا، حیرت کی دنیا میں کھو گیا، مالک نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک، اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا۔ یقین مانو میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا۔ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے با پھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، عمل والے نہیں مٹتے، نام زندہ رہتے ہیں۔ افغانستان سے ایک جوان اٹھا اور یہاں آپ کے پڑوس میں بالکل
मुत्तसिल लाहौर है, 2 कदम पे लाहौर है। एक दीवाना वहां से उठा और यहाँ आकर के डेरा जमाता है, कच्ची कुल्ली में बैठ के तौहीद के जाम पिलाता है, भटकी इंसानियत को हदायत की राहें बख्शता है। भाईजान जाओ उसकी कब्र पे, दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल हो, हम भी जाते हैं हाजिरी के लिए, शर्फ पाते हैं हम वहाँ दीवानों का हुजूम होता है। कोई सूरह यासीन, कोई सूरह रहमान पढ़ रहा है, सबको अल्लाह ही देता है भाई, सबकी झोलियां अल्लाह ही भरता है। लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत होती है, जो मांगो अल्लाह अता भी करता है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरकों को ईमान दिया, शौक की चिंगारियां खींच के अली हजवेरी के कदमों में डाल देती हैं। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन बरा तो बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल, कामिलारा रहनुमा। इकबाल सैल्यूट पेश करता है, वो कहता है सैयदे हजवेर मखदूम उमम, मरकदे ऊ पीरे संजर राहरम। अमल वाला है भाई, आज भी जिंदा है, आज भी नाम बाकी है। रावी का दूसरा किनारा एक बहुत बड़ा नाम है, नाम था, आज भी है, लेकिन तारीख के औराक में गर्द उलूद है। मकबरे आज भी हैं भाई, लेकिन खंडरात में तब्दील हो गए। मैं भी गया हूँ वहाँ, महज इबरत के लिए गया हूँ। कभी ज़माना था नाम का तोती बोलता था, अशारे अबरू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, गर्दनें कट जाती थी। जाओ उनकी कब्रों पे जाके देखो, मैंने जूतों समेत जवानों को कब्रों पे चढ़ते देखा, ताश की टोलियां देखी गई। कभी नाम था, कभी हवाला था, लेकिन आज कौन जानता है। उनकी बेटी ज़ेबुन निसा समन आबाद के अंदर उसकी कब्र के कतबे पर उसका अपना ही लिखा हुआ शेर है, जाओ जाके पढ़ो, हसरतें आपको नजर आएंगी। वो कहती बर मज़ारे माँ गरीबां, न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजद, न सदाए बुलबुले। वो कहती हमारे गरीबों की कब्रों पे कौन आएगा, ना कोई चराग जलाएगा, ना कोई पत्तियां यहाँ डालने आएगा, ना बुलबुल यहाँ आके गीत गाएगी। ओ भाई नाम मिट गए, पैगाम मिट गए। इबरत की आंख हो तो तमाशा देखो उन लोगों का, जिनके नाम का कभी तोती बोलता था। कहाँ गए वो नाम? कारून आया, नाम मिट गया। हामान आया, नाम मिट गया। शद्दाद आया, नाम मिट गया। चंगेज आया, नाम मिट गया। हल्लाकू आया, नाम मिट गया। आले सासान जिन्होंने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की, कहाँ गए भाई? बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े शहनशाहे खाक में मिले। वो क्या किसी ने खूब कहा था कि कज़्ज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या घी चावल मूंग मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिठे नामियों के नशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। अरे तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल कर देगी फिर तेरा सफाया। मेरे हजरत फरमा दे ये दुनिया कूड़ कबाड़ा है, सब ठोंक बजा कर देख लिया, एक सच्चा है दर साईं का, इस दर पर आकर देख लिया। यहाँ दर्दी नहीं सब गर्जी है, उल्फत के रिश्ते फर्जी हैं, सच कहता हूँ कुछ झूठ नहीं, आवाज़ लगा कर देख लिया, अब साकिब को आवाज़ न दो, यूँ गुमसुम बैठा रहने दो, बहरा है कुछ सुनता ही नहीं। आवाज़ लगा कर देख लिया, 4 दिन की चांदनी है जवान, फिर अंधेरी रात होगी। आओ मेरे भाई हम उन राहों के राही बने, उन राहों पे खुद को थका दें, दौड़ लगाएं उन राहों पे जिन राहों पे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा बिछी है। अगर आपके पास वो राहें हैं, अगर दौड़ है, अगर ख़ुद को थका देने के जज्बे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अगर वो राहें रूठ गईं, अमल की राहों से दूर चले गए, बेमहार ज़िंदगी है, तो फिर आओ भाई अभी मेरे पास भी आपके पास भी वक्त है। आज सावी ने खुले रावी ने, आइए भाई, अल्लाह ने मोहलत दी, अल्लाह ने सांसें दी, अल्लाह ने धड़कनें बख्शी। आइए मैं और आप उन राहों के राही बने जिन राहों पे अल्लाह की और उसके रसूल की रज़ा बिछी है। मुयस्सर आ गई तो दुनिया आखिरत में सुरखरुई हमारा नसीब होगा, अगर ये रूठ गई तो पछतावे के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमसे तकाजा किया गया कि तुमने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। एक बार ही आना है भाई, दोबारा आना कोई नहीं। दुनिया की बेवफाइयाँ बड़ी मशहूर हैं। कभी जिसका ज़माना हवाला देता था कि मुरीद के ये बड़े गूढ़े पक्के यार हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, दिन में 2, 3, 4 दफ़ा मुलाकात न करे तो चैन नहीं आता। एक ये कहानियाँ हम सुनते हैं,
یقین جانو وہ صرف قبر پر مٹی ڈالنے کا روادار ہوتا ہے، بھول جاتا ہے کہ دوست کی قبر کہاں ہے، دوست کی قبر کہاں ہے بھول جاتا ہے۔ بھائی جان وہاں عمل کام آئے گا، وہاں عمل ساتھ جائے گا۔ آئیے میں اور آپ خود کو عمل کی راہوں پہ لے آئیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔